रबीउल अव्वल के महीने में अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो ज़ीरो से हीरो बना देने वाला ये वजीफ़ा सूरतुल कुरैश का, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं जिनसे आपने लेने होते हैं। रिज़्क कितना आ जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज रबीउल अव्वल के हवाले से एक वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगी। ये उन बहन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि बस हम पर रिज़्क के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, अब हमारा रिज़्क ख़त्म हो चुका है, या अब हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह वालो, ये बाबरकत महीना रबीउल अव्वल का, अल्लाह के महबूब की आमद का महीना, इस महीने में मांग लो जो अपने रब से मांग सकते हो। जिस बंदे को ये लगता है कि मैं अपने रब को राज़ी नहीं कर सकता, या फिर मुझे अपने रब को मनाना नहीं आता, या फिर मुझे अपनी हाजात को अपने रब से पूरा करवाना नहीं आता, तो अल्लाह वालो एक बार इस वजीफ़े को रबीउल अव्वल के महीने में कर ले। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हर दुआ कबूल होगी। जो लफ्ज़ मुँह से निकलेगा इंशाअल्लाह मेरा रब वो अता करेगा। रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से अता फरमा देते हैं। जो शख्स रबीउल अव्वल में अपने रब को राज़ी ना कर सका, इन कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही से गुजार देगा, तो अल्लाह वालों वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुफस्सरीन का कहना है कि जब नया चाँद निकलता है, जब नया चांद निकलता है तो वाज़िया तौर पर नसीब और तकदीर में फ़र्क नज़र आता है। अल्लाह वालों, एक ऐसी ज़िंदगी का अगर आगाज़ करना चाहते हो जिसमें ना किसी से मांगना पड़े, ना किसी के सामने झुकना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, तो रबीउल अव्वल का ये चाँद आपके लिए बड़ा ही मुबारक चाँद है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की आमद के महीने में आपने इसको पढ़ लेना है। हज़रत अम्मा दाई हलीमा फरमाती हैं कि हजूर की विलादत का वक़्त था, आसमान नूर से रोशन हो गया, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। दूर दराज से लोगों ने देखा कि मक्के से एक रोशनी उठ रही है। खबर मिलती है कि अल्लाह के आखिरी नबी ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। एक नूर का आलम है आका तेरी नगरी में। अल्लाह वालों, ये उस नबी की आमद का महीना है जो चाहे तो चांद को दो टुकड़े कर दे, जो चाहे तो सूरज को रोक दे, जो चाहे तो ज़मीन व आसमान को एक कर दे। ये उस महबूब की आमद का महीना है। अल्लाह वालों, वो चाहे तो सूरज को रोक कर वक्त को पीछे ले आए। इस महीने में भी अगर आप अपनी मुरादों को, अपनी हाजात को अपने रब से पूरा नहीं करवा सकते, तो फिर आप कभी भी अपने रब के सामने कोई भी अपनी हाजत को पूरा नहीं करवा पाएंगे। अल्लाह वालों, आज का जो अमल है, मैं अपनी उन सारी बहन भाइयों के लिए आप सबसे दुआ की इल्तिजा करती हूँ जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किए और दुआ के लिए ख़ास तौर पे दुआ के लिए दरख्वास्त की है। तो अल्लाह वालों, आप सब ने आमीन कहना है। हो सकता है कि किसी की आमीन मेरे रब को इतनी पसंद आ जाए कि वो सबको अता कर दे। जो मजबूर हाल हैं, भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने कमेंट किए हैं, अल्लाह उनकी नेक और जायज़ हाजात को पूरी फरमा दे। बहुत सारी बहनों के मैसेजेस आए हैं कि उनके शौहर उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, घर में बेबरकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम बहनों के शौहरों को नेकी की हदायत अता फ़रमाए और उनको अपने हकूक़ पूरे करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस बाबरकत और फजीलत वाले महीने के सदके तमाम बहन भाइयों की तमाम दुआएं
میرے رب قبول فرما لے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے رب العالمین، جن میرے بہن بھائیوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اے پاک پروردگار تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے میرے اللہ، ان بھائیوں کو حلال اور بہترین رزق عطا فرما۔ بے شک تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، تیری رحمت بڑی با کمال ہے۔ اپنی رحمت کے صدقے جو بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، سروں میں چاندی آ گئی ہے، میرے پاک پروردگار ان کے لیے اچھے نیک سیرت رشتے بھیج، تاکہ ان کے والدین جو اپنے فرض کو ادا کر سکیں، جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے، میرے اللہ ان پر اپنا کرم فرما دے۔ یا رب العالمین، قرض داروں کے قرض عطا فرما دے، کوئی سبب کوئی وسیلہ پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے گھروں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن میرے بھائیوں کے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ان کو روزگار عطا فرما دے۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، آمین اللہم یا رب العالمین۔ اللہ والو، آج جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس وظیفے کے کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس بھی چیز کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو بھی اس پاک برکتوں والے مہینے میں آپ اپنے رب سے مانگیں گے پورا ہوگا۔ آج کا یہ عمل آپ کی ہر قسم کی بیماری کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، گھر کی نحوست ختم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، سرکاری نوکری کے لیے، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے، ہر قسم کی بندش توڑنے کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، جادو یا نظر بد کی وجہ سے لگی ہوئی بندش کو ختم کرنے کے لیے، بے تحاشا دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنا ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مل جائے گی، جادو سے حفاظت کے لیے۔ جن میرے بہن بھائیوں نے پچھلے سال یہ وظیفہ کیا تھا، اللہ والو، آج ماشاءاللہ وہ میرے بھائی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی مصیبت یا پھر آپ کی کوئی دلی مراد، حاجت، کوئی خواہش پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ والو، آپ نے اس حاجت کی نیت کر کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی آقا کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو میری زندگی کم پڑ جائے۔ اللہ والو، آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں، پورے مہینے میں اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو کرتے ہوئے۔ آپ نے پاک صاف حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، آپ جب بھی کوئی عمل کریں یا وظیفہ کریں تو کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے نبی کو ہدیہ کریں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے وظیفے میں 100 گنا نہیں بلکہ لاکھوں ہزاروں گنا وظیفے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جہاں آپ کا کام دنوں میں ہونا ہوگا وہاں گھنٹوں میں ہوگا، اور گھنٹوں والا کام منٹوں میں نہیں بلکہ چٹکیوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں سے چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہوں گی۔
جب بھی آپ اپنے کاروبار والی جگہ کے لیے نکلیں گھر سے، دفتر ہو، نوکری ہے، یا آپ کی کوئی شاپ ہے یا کاروبار ہے، کوئی کارخانہ فیکٹری وغیرہ ہے، تو گھر سے نکلتے ہوئے درود ابراہیم کا ورد کرنا شروع کر دیا کریں جب تک آپ اپنی جگہ پر پہنچ نہیں جاتے۔ جیسے ہی آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر جائیں گے، آپ یقین کریں کہ اس دن آپ کو اتنی برکت ہوگی آپ کے کاروبار میں کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، آج میں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اتنا منافع ہوا ہے۔ آپ یقین کریں آپ کا وہ دن بھی بہت اچھا گزرے گا۔ اگر یقین نہیں ہے تو ایک بار اس وظیفے کو آزما لیں، اگر اس طرح نہ ہو تو میں قیامت والے دن آپ کی دیندار ہوں گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد وہیں پر بیٹھ کر ہی آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور صرف 21 بار سورہ قریش کا ورد کرنا ہے، صرف 21 بار۔ 21 بار سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کر دینا ہے، اپنے مقصد کے لیے گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کریں۔ جب یہ عمل شروع کریں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، چاہے وہ کتنی بڑی حاجت کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی وہ حاجت ضرور اور ضرور پوری ہوگی۔ اس نیک اور بابرکت مہینے کے صدقے آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، بالکل 5 منٹ بھی نہیں آپ کو لگیں گے، اگر آپ آہستہ آہستہ بھی پڑھیں تو 5 سے 7 منٹ کا یہ عمل ہے۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد آپ نے 21 بار سورۃ القریش کا ورد کر کے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے، اور اس طرح دعا کرنی ہے، اس طرح دعا مانگنی ہے آپ نے کہ میرا رب دینے پر مجبور ہو جائے، آپ کی ادا اتنی پسند آ جائے میرے رب کو، آپ کا رونا اتنا پسند آ جائے، آپ کی عاجزی انکساری اتنی پسند آ جائے کہ میرا رب اسی ٹائم فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ میرے بندے کے پاس، وہ جو مانگتا ہے اسے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دو۔ تو اللہ والا وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کیا کریں۔ وظائف کی سب سے بڑی شرائط ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور آپ اگر بغیر شرائط کے یہ کام کرتے ہیں تو اب وظیفہ تو پھر بھی اثر کرے گا، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ اثر نہیں کرے گا جتنی تیزی کے ساتھ یہ وظیفہ اپنی شرائط کے ساتھ اثر کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ آپ کو کامیاب